السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کو اس وقت دو طوفانوں کا سامنا ہے۔ ایک طوفان تو وہ ہے جو کراچی کی سمت بڑھ رہا ہے اور کل کسی وقت کیٹی بندر کے مقام پر سندھ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ اس کی شدت کے بارے میں اور اس کے راستے کے بارے میں ظاہر ہے جیسے جیسے اپ ڈیٹ آ رہی ہے، بعض دفعہ مثبت رجحان بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ راستہ تبدیل کر رہا ہے، اور جب یہ ٹکرائے گا تو شاید اس کی شدت جو ہے اس نوعیت کی نہ ہو جس کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے اس کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور وہ علاقے جن کو خطرات لاحق ہیں ان کو خالی کرایا گیا ہے، ظاہر ہے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ایک اور طوفان ہے اور وہ IMF کا طوفان ہے جس کو پاکستان سے ٹکرائے 1 سال ہوا جاتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں اور وہ جو ہے کسی صورت ٹلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور ظاہر ہے کہ اب جو حالات ہیں اس کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات شاید نہ طے ہو پائیں۔ اس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ آج وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا اور وہ پاکستان کی معیشت کو لے کر بہت گرجے برسے ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کے اوپر، بیوروکریسی کے اوپر اور تاجر برادری کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں ریئل اسٹیٹ جو ہے اس میں 500 ارب کی ٹیکس چوری ہے، چائے درآمد کرنے میں 45 ارب کی ٹیکس چوری ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کمپنیاں 500 ارب کی ٹیکس چوری کر رہی ہیں، تمباکو کی 2 بڑی کمپنیاں 240 ارب روپے ٹیکس چوری کر رہی ہیں۔ ٹیکس نہ دینے والوں میں پارلیمنٹ کے ارکان بھی شامل ہیں، یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے۔ موبل آئل میں 65 ارب کی چوری ہے، GST وغیرہ میں 2880 ارب روپے کی چوری ہے، یورن میں 250 ارب روپے کی چوری ہے، اور 50 ارب آٹو موبائل انڈسٹری میں چوری ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں سے لائیں بجٹ، کہاں سے لائیں پیسے؟ انہوں نے کہا 2-2.5 ہزار ارب تو آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن بیوروکریسی نااہل ہے۔ عدلیہ کے پاس 2000 ارب کے کیس لگے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں آگے بڑھتی۔ اسی طریقے سے جو یہ سلسلہ ہے اس کے اندر انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ، بہت سارے معاملات جو ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ برآمدات میں پاکستان کا ٹیکسٹائل شعبے کا ایک بڑا فعال کردار ہے۔ وہ بھی اس وقت گھٹنوں کے بل ہیں، اور وہ بھی جیسے حکومت پاکستان IMF کا منت ترلا کر رہی ہے، وہ حکومت پاکستان کی طرف جھکے ہوئے ہیں کہ جناب دیکھیں سب کوئی توجہ کریں، مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، برباد ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری بحثیت مجموعی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ، اور پھر جو ٹیکسٹائل کے شعبے کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور آج کل چیئرمین ایپٹما ہیں، آصف انعام صاحب۔ نثار کھوڑو صاحب، پہلے طوفان کی بات کر لیں، چونکہ ظاہر ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کے آپ صدر بھی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ ادھر اب اس وقت ایک طوفان کی صورت ہے۔ کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے، کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اور حکومت جو ہے ظاہر ہے اس نوعیت کا شاید یہ پہلی دفعہ طوفان ٹکرانے جا رہا ہے سندھ کے ساحلی علاقہ جات سے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کیٹی بندر ہوا، سجاول ہوا، بدین ہوا، یہ سندھ کے لو لائنگ ایریاز کہلاتے ہیں، اور سمندر کی لہریں اگر کچھ بھی بڑھیں تو وہ ادھر آ سکتی ہیں، گاؤں میں داخل ہو سکتی ہیں۔ روکنے کا طریقہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہماری تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ وہاں ایمرجنسی یونٹ قائم ہو، NDMA کام کرے، لوگوں کی وہاں سے ری لوکیشن ہو، اور جہاں ان کو بٹھایا جائے وہاں ان کی خاطر تواضع کی جائے۔ ہوگا یہ 2 دن کا، پانی تھوڑا سا ریسیڈ ہوگا،
تو لوگ اپنے گھروں کو بہت محبت کرتے ہیں اور واپس چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے ٹائم سے پہلے اچھا خاصا انتظام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکا ہے تکالیف میں تھوڑی سی کمی واقع ہو. ہے قدرت کا نظام اور اس سے ہم نکل سکتے نہیں ہیں. سنا ہے کہ ان کا تھوڑا سا رخ چینج ہوا ہے سائیکلون کا، یا شدت میں کمی آئی ہے، کیونکہ جب رخ کم ہوگا، رخ تھوڑا سا تبدیل ہوگا تو شدت میں کمی آ جاتی ہے. تو جو بھی ہے ہم پریپیئرڈ ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور پہلے بھی رہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آصف انعام صاحب، میں چونکہ ظاہر ہے ٹیکسٹائل کے اوپر بھی دوسرے سیگمنٹ میں تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ چونکہ وابستہ ہیں، آج خواجہ آصف صاحب بہت برسے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جی ایس ٹی میں 2880 ارب روپے کی چوری ہے، کمپنی انڈر انوائسنگ، یہ سارے انہوں نے کہا کہ یہ اگر سارا کچھ تھوڑا بہتر ہو جائے، اس میں حکومتی نااہلی بھی شامل ہے، اس کا انہوں نے مانا ہے، نالائکی بھی شامل ہے، اس کو بھی تسلیم کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشی دلدل میں ہم دھنسے ہوئے ہیں، اس میں جس طریقے سے انہوں نے سب شعبوں کو قصوروار قرار دیا ہے، کیونکہ جب وہ فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کر رہے تھے تو وہ بات کر رہے تھے ول نہیں ہے، تو اس وقت کوئی ان کو کہتا کہ ول کہاں سے آنی ہے، آپ لوگوں سے ول آنی ہے نا، آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں مل ملا کے آج ہم اس دلدل میں گردن گردن دھنسے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سسٹمیٹک بھی خراب ہوئی ہیں. جیسے امپورٹ پہ ایف ٹی آر تقریباً لائی گئی، جس کے بعد تقریباً ڈاکومنٹیشن کا پورا پروسیس امپورٹ سیکٹر کے لیے ختم ہو گیا. انڈسٹری مور اور لیس ہمیشہ ڈاکومنٹڈ رہی ہے اور اسی وجہ سے انڈر انوائس اور یہ تمام چیزوں سے انڈسٹری آپ دیکھیں کہ گھٹتی جا رہی ہے. دوسرا جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ یہ جو ہمارے یہاں آئی پی پیز وغیرہ لگے 18 سینٹ کے اور عجیب عجیب قسم کے ٹیرفس کے، اور اس میں انفارچونیٹلی ہم نے ملک کی ساروینٹی بھی جو ہے وہ دے دی ان کے ہاتھ میں. ساروینٹی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی عدالت، آپ کا قانون، آپ کا روپیہ، یہ تینوں چیزیں ساروینٹی بنتی ہیں. اب ہم لندن عدالت میں ان کے کیس ہوں گے، یہاں نہیں ہوں گے. ڈالر روپیہ کرنسی ڈکلیئر ہو گئی ان کی، اسی طریقے سے صرف پروفٹ وغیرہ سب انہوں نے لیا ہے. تو الٹیمیٹلی پرائز تو نیشن کو دینی ہے اور تقریباً وہ بھول گئے اس میں 2500 ارب تقریباً سے 3000 ارب اوور پیمنٹ ہے جو آئی پی پی کو کمٹمنٹس کی ہوتی ہے، جو آج مطلب آدھے دام میں مل جائے. تو اوبیسلی یہ ساری چیزیں نیشن کو ڈبو رہی ہیں اور آج انڈسٹری کی جو یہ پوزیشن ہے کہ 13.5% آف جی ڈی پی ہم ہیں اور انڈسٹری از پیئنگ 56% آف دا ٹیکسز. تو بہت حد تک تو ہم ان سے ایگری کرتے ہیں کہ جی انڈسٹری از اوور برڈن آلریڈی اور یہاں پہ تو ریلیف ملنا چاہیے اور ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. یہ بھی میرے خیال میں 1-2 سال پہلے ہی ہوا ہے کہ امپورٹ کو جو ہے وہ ایف ٹی آر سے ہٹایا گیا، ورنہ تو امپورٹر جو بھی چیز منگائے اس پہ 4 یا 5% دے کے وہ ڈاکومنٹیشن تک نہیں کرنے سے بری ذمہ ہو گیا تھا. چینجز تو آ رہی ہیں پر اتنے دنوں کا بگڑا ہوا نظام ہے، اس طرح ٹھیک ہوگا تو ٹھیک. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ول ہونی چاہیے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، آصف انعام صاحب نے بھی بات کی ہے. اب ول تو سیاسی ول ہی ہوتی ہے نا، وہ کوئی اگر پولیٹیکل ول ہوگی تو پھر ہی معاملات طے پائیں گے، لیکن جب لابیز جو ہیں وہ خود پاور کوریڈورز میں، وہ خود اسمبلی کے اندر نمائندگان کی صورت میں موجود ہوں گی، تو پھر ول کہاں سے آئے گی؟ اور پھر جس چیز کا رونا آج رو رہے ہیں یہ پھر آپ روتے رہیں گے، آپ شاید رونے کا بھی موقع نہ ملے. صاحب بات یہ ہے کہ ابھی ایپٹما کے صدر صاحب بیٹھے ہیں، پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے جو آج خواجہ آصف نے شکایت کی ہے یہ اس سال میں ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ یہ اوور دا پیریڈ، اوور دا ایئرز یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے.
اور پاکستان کی یہی شکایت ہے، پاکستان کی معیشت کو یہی دھچکا ہے کہ ہم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں۔ ایران میں 100% ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، پاکستان میں نہیں ہے، اور کتنے سالوں سے نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب ہمارے انکم ٹیکس کے انسپیکٹرز کسی زمانے میں چڑھائی کرتے تھے، بڑی چیخ و پکار ہوئی تھی، پھر انہی دوستوں کی مدد سے انہی کی ڈیمانڈ پہ کہا گیا سیلف اسیسمنٹ۔ یہ جنرل مشرف کے زمانے میں بھی سیلف اسیسمنٹ رہا۔ یہ ساری چیزیں جو اکٹھی کی جا سکتی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا والنٹری اناؤنسمنٹ پہ۔ اور والنٹری اناؤنسمنٹ جب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ میں نکال لوں گا اپنے آپ کو بچانے کا۔ یہ تو بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز کا نام لیا گیا۔ میں خواجہ آصف صاحب کو اگر میں تعریف کروں اس کی، کم از کم اس نے انڈیکیٹ تو کیا، اس نے کوئی ڈکلیئر تو کیا۔ پہلے تو ڈکلیئر بھی نہیں ہوتا تھا، الزام لگتا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے کبھی ایمنسٹی اسکیم آ جاتی ہے، کبھی کچھ چیز آ جاتی ہے۔ یہ انڈیکیٹ کیوں نہیں ہوا تھا پہلے؟ ریٹیلرز کا دیکھ لیں، کیا وہاں ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کہیں بڑے بڑے بھی ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی پاکستان میں کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہے معیشت کو۔ یہ ہزاروں اربوں کی بات ہو رہی ہے، اب ہزاروں ارب۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس سال وصول نہیں ہوئے، پہلے بھی ایسی مصیبت رہی۔ اس لیے سب کو اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، سیلف اسیسمنٹ ہو۔ اگر حکومت کی طرف سے آپ کسی کو ڈھیل ہے تو دوسری طرف سے لوگوں کو بھی اس کا احساس کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب۔ اچھا، اس میں اب آصف انعام صاحب آ جاتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر۔ ظاہر ہے برآمدات کے اندر اس کا 60-65% حصہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ایپٹما جو ہے وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ اتنی امارات دی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، وہی رہتی ہیں برآمدات جہاں پہ ہیں، امپروومنٹ تو کوئی آتی نہیں ہے۔ تو اب آپ ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیکٹریاں بند ہونے جا رہی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ تو کیا عوامل کیا ہیں؟ مطلب حکومت کی یہ سوچ کیوں ہے اور آپ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، میں اس بحث پہ تو نہیں جانا چاہتا، میں تو آپ کو صرف فیکٹ سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تقریباً اباؤٹ 5-6 سال پہلے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ گر کے جو ہے وہ 11 ارب ڈالر رہ گئی تھی، یا 11 سے بھی کم۔ اس میں 3 ارب ڈالر کے تو ڈائریکٹ اس وقت را مٹیریل آتے تھے، کاٹن کے علاوہ سیمی فریش پروڈکٹ کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے سال جو ہے یہ تقریباً 19.5-20 ارب ڈالر ہو گئی۔ تو وچ اگر آپ اس میں امپورٹس کا بھی پورشن اور کم ہو گیا کیونکہ لوکل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی، تو نیٹ آپ دیکھیں کہ 100% گروتھ آئی ہے ان 4.5 ایئر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 30% ایکسپینشن کا بھی فیز آیا۔ پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی آپ نے اب دیکھا ہے کہ وتھ 30% ایکسپینشن ہمارا اس سال کا ٹارگٹ جو ہے وہ 26 ارب ڈالر تھا کہ جب ایکسپینشن وغیرہ ساری ان لائن آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک نامساعد حالات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اب انفارچونیٹلی بجلی کے ریٹ، بجلی کی اویلیبلٹی، گیس کے ریٹ، اسپیئر پارٹ کی ایجنسیاں، چھوٹے چھوٹے چیزیں کر کے اتنا بڑھ گئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس سال ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی 32 ارب ڈالر جو ٹوٹل تھی وہ گھٹ کے 27 ہو گئی ہے۔ ان کیس آف ٹیکسٹائل تو ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 5 ارب ڈالر اور گر جائے گی اگر ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف نہیں دیا۔ اب پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف کیا ہے۔ ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف یہ ہے کہ جو انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ویتنام میں، چائنا میں، یہ تمام ہمارے کمپیٹیٹیو جو ٹیکسٹائل میں وہ تمام ممالک کو ملتا ہے۔ ان کی انرجی کی جو ڈیلز ہیں وہ بہت سستی ہوئی ہیں، تو لہٰذا بات ختم ہو گئی۔ ان کو جو نیچرل ٹیرف ہے ان کا وہ یہ بن جاتا ہے۔
ہمارا نیچرل ٹیرف جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، اور اس میں ہم نان پیمنٹس وغیرہ بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بل نہیں پے کیا تو وہ آپ ان کو دے دیں. اوور پرائز کانٹریکٹس ہیں جو آپ لے ہی نہیں سکتے کسی سے پیسے اتنی مہنگی بجلی کے، تو وہ بھی آپ اس کو ڈال دیں سرکولر ڈیٹ میں، اس کا انٹرسٹ بھی ڈال دیں. تو یہ تمام عوامل جمع کرتے ہیں. تو ہمارا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب یہ چیزیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایکسپورٹ میں ہمیں دنیا سے مسابقت کرنی ہوتی ہے. آج سے 15-20 سال پہلے کوٹا سسٹم ہوتا تھا دنیا میں، تو ہمارے یہاں اگر کوئی چیز اونچ نیچ ہوتی تھی، کوئی بھی سچویشن ہوتی تھی، اس سے انفارچونیٹلی ڈیفیکلٹ حالات میں بھی گزرے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کو کوٹے کا مال تو اٹھانا ہی ہوتا تھا، وہ اوور نائٹ کہیں اور شفٹ نہیں کر سکتے تھے. 2005 کے بعد سے کوٹا سسٹم دنیا میں ہو گیا ختم. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کا ذرا سا بھی گاہک کا موڈ خراب ہوا، یا آپ نے کوئی کہا کہ جی ہمارے خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا خطرہ لگ رہا ہے، ہمیں کچھ لگ رہا ہے، وہ 1 منٹ میں آرڈر گھما دیں گے دوسرے ملک. ہمارا جو ٹوٹل شیئر ہے وہ دنیا میں ٹیکسٹائل میں 1.8% ہے، جو 2.3 ہوتا تھا اباؤٹ 7-8-10 ایئرس بیک. تو وہ گھٹ کے اب 1.8 رہ گئے. تو 1.8 دنیا میں مطلب جو باقی 98.5% میں بانٹنا تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کا 0.01 بھی بڑھائے تو ہمارا پورا شیئر چلا جائے گا. تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ جی یہ تمام عوامل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، ان کے اپنا بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ ساری چیزیں رینیگوشیٹ، ہم تو صرف یہ گوش گزار کر سکتے ہیں کہ جی ہماری چیز ٹھیک کر دیں جو ہمیں کمپیٹیٹیو ہے، جو ہمارے کمپٹیٹرز کو مل رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اب نثار کھوڑر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سندھ کے اندر عمومی شکایت جو ہے وہ خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی، وہ گیس اب بند کر دیتے ہیں، گیس ملتی نہیں ہے. ابھی بھی ان کو یہ شکوہ ہے کہ طوفان تو آیا نہیں ہے، گیس بند ہو گئی ہے. تو یہ گیس کا ایشو ہے کیا؟ کیوں نہیں یہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا کہ آپ کی جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے اس کو تو مل جائے؟ سر جی، گیس کی شکایت اکثر وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو تو میں نے سنا تھا. یہ ٹیکسٹائل کی بات میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں، گیس ویسے تو سندھ پروڈیوس کرتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا پہلا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کریں اور پھر اور کسی جگہ جائیں. گیس کی سپلائی کم ہونے پر وفاقی حکومت نے LPG منگا لی یا LNG منگا لی. ہم نے کہا ہماری اپنی تو سپلائی موجود ہے، آپ ہمیں یہ LNG کیوں دے رہے ہیں یا LPG کیوں دے رہے ہیں؟ سستی تو پڑ نہیں رہی. ہمیں اپنا حصہ پورا استعمال کرنے دیا نہیں جاتا. تھوڑا سا ایشو تو یہ ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے میں سمجھتا ہوں پچھلے سال جو کاٹن سیلاب میں تباہ ہوئی، اس کی وجہ سے ان دوستوں کو شاید امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور امپورٹڈ کاٹن پر یہ فنش گڈ بنانے میں بنگلہ دیش کو مات نہیں دے سکتے. اب یہ کچھ مسئلہ ہے کہ جس میں ورلڈ میں کمپٹیٹیونیس میں ہم آگے نہیں بڑھ پائے. بنگلہ دیش جب سیدھا آگے جا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ حکومت آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، رستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے سر. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں آصف انعام صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم مطلب مسائل کی نشاندہی بھی کر لیتے ہیں. مطلب خواجہ آصف صاحب نے جو یہ آج باتیں کی ہیں یہ تقریباً سب کے علم میں ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہر کسی کا رابطہ جو ہے کسی نہ کسی سطح پر ان شعبہ جات سے جو ہے وہ پڑتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی رکاوٹ ہے یا کتنی تکلیف ہے. آپ کو بحیثیت ایک بزنس مین کے کیا لگتا ہے کہ آپ کا اس خرابی کے اندر کتنا حصہ ہے؟
اور حکومتی رکاوٹیں اور دیگر عوامل جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں کہ آج ہم اس بدترین صورتحال میں ہوتے ہوئے بھی، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دیکھیے ہمارے تو اس وقت مسئلے اس طریقے سے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ مسابقتی جو ٹیرف ہے ہمارا کمپیٹیٹو ٹیرف یہ نہیں آیا تو 1 جولائی سے کوئی 50 روپے کی بجلی اور 13.5-14 ڈالر کی گیس پہ میرے خیال میں تو 70-80% انڈسٹری بند ہو جائے گی. تو اور آج ہم لوگ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی گئے تھے خزانہ کی, وہاں ہم نے ان کو یہی بتایا کہ یہ ہمارے لیے ورکیبل نہیں ہوگا, صرف لوگوں کے ہاتھوں میں جو آرڈر ہے وہ پورے کریں گے, اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ نہیں چلا پائیں گے. اگر انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی کوئی غلط خرید ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی اور مسئلے ہیں جو سرکولر ڈیٹ میں ہم پہ ڈالے گئے ہیں, اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. B3 B4 کے ٹیرف جو ہیں وہ انڈسٹری کے ہیں جو تقریباً 100% کمپلائنٹ ہے. 1 پوائنٹ کنیکشن ہوتا ہے اور تمام جو بلکہ جو ایئرپورٹ وغیرہ یا جو ڈسپوز ہیں جو پروفٹ میں ہیں وہ وہی ہیں جن کے اندر انڈسٹری کا لوڈ زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک میں کنزمپشن بھی کم ہوتی ہے اور نیٹ ورک بھی کتنا بڑا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے تو انڈسٹری کو تو ویسے ہی ساری دنیا میں بھی ٹیرف کم دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے انفراسٹرکچر کم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہمیں زیادہ تر 11,000 وولٹ یا اس سے اوپر ہم لوگ بجلی لیتے ہیں اور باقی اپنے جو ہے وہ اس کو جو وولٹیج ہے ریڈیوس کرتے ہیں, جبکہ جو ڈومیسٹک ہیں وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ کس وولٹیج پہ جا رہی ہوتی ہے, تو اس میں لاسز وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ہر لحاظ سے تو یہ میرٹ پہ بنتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے یونٹس ہمارے لگے ہوئے ہیں کہ جن کو گیس بجلی ابھی مل نہیں رہا, اور اگر ملے گا بھی تو وہ 50 روپے میں نہیں چل سکیں گے. دوسری بات یہ IMF کا ٹوٹل پروگرام 6-6.5 ارب ڈالر کا ہے. آپ دیکھیں کہ 5 ارب ڈالر تو ہماری صرف ایکسپورٹ ہی گر گئی ٹیکسٹائل, مطلب 5 ارب ڈالر ملک نے اگر ایکسپورٹ میں کھو دیا اور IMF سے لے لیا تو یہ تو 5 ارب ڈالر ہمیں کسی کو کبھی ادا ہی نہیں کرنے تھے, یہ تو ہماری آمدنی ہے. تو اگر ہم آمدنی گھٹا کے اور خدا نہ خواستہ اگلے سال اور 4-5 ارب گر گئی آمدنی تو ہم کتنے مطلب قرضے لیں گے. اینڈ آئی تھنک سو کہ دس از دا وے فارورڈ کہ آپ جتنے ممالک دیکھ لیں جنہوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے ہمیشہ ٹریڈ سرپلس رکھ کے کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھ گیا. اب گورنمنٹ کا اگر ڈیٹ کا لوڈ اتنا زیادہ ہے وہ تو اس وجہ سے کہ گورنمنٹ 80% بورنگ ہی گورنمنٹ کی ہے جو بھی تمام بینکنگ سیکٹر کی ہے. تو اگر 12 ہوگا تو وہ آدھا رہ جائے گا گورنمنٹ کے لیے. تو جتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے اتنا تو کسی کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اب نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عدلیہ کی طرف بھی آج خواجہ آصف صاحب نے اشارہ کیا, یہ اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کا جو ہے یہ ایک تناؤ ہے, ایک کشمکش ہے, پھر یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے مابین ہے. یہ جو ادارہ جاتی تناؤ اور کشمکش ہے یہ بھی تو انتہائی نقصان دہ ہے نا ہر طرح کے ماحول کے لیے. دیکھیں میں پارلیمنٹیرین ہوں, میں اپنے پارلیمنٹ سے مایوس نہیں ہوں اور یہ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ میں پارلیمنٹ سے مایوسی کا ذکر بھی کروں. باقی ادارے جوڈیشری نے تو قوم سے معافیاں بھی مانگی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو یہ سوبرنگ ایفیکٹ ہونا چاہیے سارے اداروں پر, سارے اداروں پر سوبرنگ ایفیکٹ لے کر آگے بڑھا جائے. سپریم کورٹ میں کوئی نہ کوئی جاتا ہے تو وہ نوٹس لیتی ہے, اور وہ چاہے جانے والا ایک عام شہری ہو یا ملٹری ڈکٹیٹر ہو, سب کو کچھ نہ کچھ فیصلہ مل جاتا ہے. اب اگر یہ تینوں الگ الگ ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ اور جوڈیشری, تو اس کو آئیے نا سوبرنگ ایفیکٹ لے کر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ یہی آخری حل ہے. ڈیموکریسی ہی آخری حل ہے. ہم میں لاکھ خرابیاں ہوں گی لیکن ڈیموکریسی کسی اور نظام سے بہتر ہے. اس کو مضبوط کرو
آگے بڑھنے کا کچھ حوصلہ پیدا کرو. اس میں نثار کھوڑو صاحب آخری، چونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے، آپ ظاہر ہے کہ کل بہت زیادہ صورتحال کو واچ کیا جا رہا ہوگا، کیا میسیج ہوگا آپ کا ان علاقوں کے لیے جہاں پر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس طوفان کے اثرات جو ہیں وہ آئیں گے اور مرتب ہوں گے؟ سر جی، کبھی ہم سیلاب میں مارے جاتے ہیں، کبھی ہم بارشوں میں مارے جاتے ہیں، کبھی سائیکلون کا خطرہ سر پہ لے کے زندہ رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. تکلیف اٹھا کر بھی اس ملک کو سرسبز رکھتے ہیں. کوئی مدد کرے نہ کرے، ادھار سدھار مانگ کر بھی ہم چل پڑتے ہیں. کلاڑی ہاتھ میں ہو، کدال گلے میں ہو، سندھ اپنا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے اور حوصلے سے رکھنا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ آصف انعام صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.